الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وقال الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تحت ظل السماء إله يعبد أعظم عند الله من هباء متبع أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور معزز دوست و بھائیوں، گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے با حیا زندگی اور پاک دامن زندگیاں اللہ کو کتنے پسند ہیں اس عنوان پر چند واقعات اور قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کیا گیا. واقعات کو سنتے ہیں، قرآنی آیات کو سنتے ہیں، احادیث کو سنتے ہیں تو دل کے اندر ایک عجیب کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ ہمیں بھی نیک بننا چاہیے. نیک بننے کی خواہش کا پیدا ہونا یہ دل کے اندر موجود ایمان کی گواہی ہے. قرآن کی آیات کو سن کر جذبے کا ابھرنا یہ ایمان کی علامت ہے. قرآن پاک میں سورہ انفال کی ابتدا میں اللہ کہتے ہیں اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا. جب قرآنی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ایمان ان کا تازہ ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے، ترقی کرتا ہے، ان کا ایمان دگنا چگنا ہو جاتا ہے. تو قرآنی آیات کا سن کر، واقعات کو سن کر عبرت لینا یہ ایمان کی موجودگی کی گواہی ہے. ایمان سینے میں ہے، اس کی علامت ہے. اگر واقعات سن کر، قرآنی آیات سن کر دل کے اندر عمل کا شوق پیدا نہ ہو، خدا کے عذاب سے ڈر نہ ہو تو پھر دل کے مردہ ہونے کی علامت ہے. اللہ نے انسان کو دنیا کے اندر بطور امتحان کے بھیجا ہے
اس امتحان میں اس کے ساتھ اس کی آزمائش کے اسباب لگے ہوئے ہیں۔ اکابر علماء اولیاء اللہ کا کہنا ہے کہ انسان کے ساتھ ہمیشہ دو دشمن لگے ہیں، ایک خارجی دشمن ہے، ایک داخلی دشمن ہے۔ خارجی دشمن کہتے ہیں باہر کے دشمن کو، داخلی دشمن کہتے ہیں اندرونی دشمن کو۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ باہر کے دشمن سے لڑنا بھڑنا آسان ہے بمقابل اندر کے دشمن سے۔ ہمارے قدیم زمانے میں لوگ قلعوں کے اندر محفوظ ہوتے تھے باہر کے دشمن سے بچنے کے لیے، اور آپ کو وہ واقعہ بھی معلوم ہوگا جس میں حضرات صحابہ نے خندق کھودا تھا۔ خندق جو کھودا گیا تھا یہ باہر سے آنے والے دشمنوں کے لیے تھا، لیکن مدینے میں جو موجود منافقین تھے، یہود تھے، یہ اندرونی دشمن تھے، ان کی حفاظت کے لیے سامان بڑا مشکل تھا، کیونکہ خارج کا جو دشمن ہوتا ہے، باہر کا جو دشمن ہوتا ہے، اندر کی کمزوریوں کو جانتا نہیں ہے، اور اندر کا دشمن کمزوریوں کو جانتا ہے اور کہاں حملہ کرنا اسے معلوم ہوتا ہے۔ انسان کی ویکنس اور قوموں کی ویکنس اندر کا دشمن جانتا ہے، اور باہر کا دشمن اسے جان نہیں پاتا۔ تو خارجی اندرونی دشمن سے بچنے کے لیے اللہ نے بے شمار آیات، احادیث، واقعات، عبرت آموز نصیحتیں ہمارے اکابرین سے بھی ہمیں ملی ہیں، اور اللہ نے بھی قرآن میں، احادیث میں اللہ کے رسول نے بیان فرمایا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ دشمن اندرونی کون ہے اور خارجی کون ہے؟ خارجی دشمن شیطان ہے اور اندرونی دشمن نفس ہے۔ اور آگے بڑھ کر ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ دشمن خود دشمن میں داخل ہے، دشمن خود دشمن میں داخل ہے۔ دال سے دنیا، شین سے شیطان، میم سے مال، نون سے نفس۔ دشمن دال، شین، میم، نون سے بنتا ہے، اس کے ہجے ہوتے ہیں، سپیلنگ ہوتی ہے اردو۔ دشمن کے دال، شین، میم، نون، اور دشمن خود دشمن میں داخل ہے، مطلب دال سے دنیا ہے، انسان کی دشمن ہے، سین سے شیطان ہے، انسان کا دشمن ہے، میم سے مال ہے، انسان کا دشمن ہے، نون سے نفس ہے، انسان کا دشمن ہے۔ اور ان دشمنوں سے بچنے کے لیے انسان کو تدابیر اختیار کرنا چاہیے، ہتھیار کو استعمال کرنا چاہیے۔ نفس کے بچنے کی بھی راستے ہیں اور شیطان سے بچنے کی بھی راستے ہیں۔ گزشتہ جمعہ جیسا کہ آپ نے یہ بات سمجھی کہ اللہ کو با حیا زندگی، پاک دامن زندگی پسند ہے، با حیا اور پاک دامن بننے کے لیے ان دونوں دشمنوں سے بچنا ضروری ہے۔ جو شیطان کا شکار ہو گیا، نفس کا شکار ہو گیا، وہ با حیا کبھی نہیں بن سکتا، وہ پاک دامن کبھی نہیں بن سکتا۔ با حیا بننے کے لیے، پاک دامن بننے کے لیے نفس اور شیطان کے فریب سے بچنا ضروری ہے۔ اور شیطان سے زیادہ خطرناک جو دشمن ہے وہ نفس ہے، شیطان کو شیطان بنانے والا نفس ہے۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کر دیا سجدہ کرنے سے اور منکرین میں سے ہو گیا، کفر کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ اب شیطان کو شیطان بنانے والا واستکبرا،
اس کے اندر کبر پیدا ہوئی، اور یہ کبر نفس کی بیماری ہے، شیطان کی بیماری نہیں ہے۔ اور جو بندہ شیطان سے بچ جائے، نفس سے نہیں بچتا، قسم کھا کے کہتا ہوں شیطان بھی اس کے فریب سے بچتا ہے جو نفس کے دھوکے میں آ گیا۔ قرآن پاک نے ابتدائی سورت الفاتحہ ہے، بندے کو بارہا یہ کہنے پر مجبور کیا، کہا کہ اگر تم اقرار نہیں کرو گے تو تمہاری نماز گئی۔ قرآن پاک کی 3 آیتیں آپ پڑھ لیجئے، آپ کی نماز کیا ہو جائے گی؟ مکمل ہو جائے گی سورہ فاتحہ کے پڑھنے کے بعد۔ سورہ بقرہ آپ نے شروع کی، ایک صفحہ آپ نے پڑھا، ایک آیت چھوٹ گئی، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن سورہ فاتحہ کی ایک آیت بھی چھوٹ گئی تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ سورہ فاتحہ کا مکمل پڑھنا واجب ہے۔ اب ہے کیا اس میں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ میں بندہ تیرا ہوں، نفس کا نہیں۔ اس اقرار کا نام سورہ فاتحہ ہے کہ ہم بندے ہیں، غلام ہیں، بندگی کرتے ہیں۔ اے اللہ تیری اپنے نفس کی پرستش، اپنے نفس کی اتباع، اپنے نفس کے تابع ہم چلتے نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما تحت ظل السماء الہ یعبد، زمین آسمان کے سائے تلے، زمین پر جتنے خدا ہیں ان تمام خداؤں میں سب سے زیادہ سخت غضب، غصہ، قہر اللہ کا نازل ہوتا ہے وہ نفس کی اتباع پر، نفس کی غلامی پر، نفس کی عبادت پر، نفس کو خدا بنانے پر۔ ما تحت ظل السماء الہ یعبد، زمین کے نیچے، آسمان تلے، زمین کے اوپر جتنے خداؤں کی عبادت کی جاتی ہے وہ ساری خداؤں کی عبادت کی جاتے ہوئے رب کو اتنا غصہ نہیں آتا جتنا غصہ ایک مسلمان اپنے نفس کا تابع بن کر جیتا ہے۔ ایک اصول اللہ نے بیان کیا، قد افلح من زکاہا، جس نے اپنے نفس کو پاک صاف رکھا وہ کامیاب ہے، وقد خاب من دساہا، اور جس نے اپنے نفس کو پراگندہ کیا، گدلا کیا، گندا کیا، وہ ناکام نامراد ہے۔ امام نووی رحمت اللہ علیہ جو شرح بخاری کے شارح حدیث ہیں کہتے ہیں الجسد کثیف والروح لطیف والنفس بینہما متوسطہ، کہ انسان کا جسم گندا ہے اور روح پاک ہے، نفس درمیانی ہے، نہ یہ گندا ہے نہ پاک ہے۔ اگر اسے گندا بناؤ گے تو گندا بنے گا، اگر پاک بناؤ گے تو پاک بنے گا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے بھلائی کے راستے بھی بتائے ہیں، برائی کے راستے بھی بتائے ہیں۔ چننا تمہیں ہے، اپنے نفس کو نفس مطمئنہ بناؤ گے، نفس راضیہ مرضیہ بناؤ گے، یا نفس امارہ لوامہ بنا کے زندگی گزارو گے۔ نفس کو اپنے تابع کرنا چاہیے، نہ کہ نفس کو نفس کے تابع ہمیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے تھانوی نور اللہ مرقدہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں وہ دنیا کے سب سے بڑا احمق گدھا ہے۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی تعبیر دیکھیے ہے، وہ دنیا کے سب سے بڑا بیوقوف گدھا ہے جو اپنے نفس کے تابع بن کے چلتا ہے۔ دنیا کے اندر سب سے بے وقوف جو جانور سمجھا جاتا ہے وہ گدھا ہے، اسے عقل ہوتی نہیں، صرف رابنے کے لیے اسے رکھا جاتا ہے، محنت کرنے کے لیے رکھا جاتا ہے، نہ ہی اس محنت سے اسے فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کہتے ہیں جو اپنے نفس کے تابع بن جائے وہ عام انسانوں کے درمیان رہنے والا گدھے سے بھی زیادہ بدتر گدھا ہے۔ جس انسان کو دیکھو اپنے نفس کا تابع ہے،
سمجھ جاؤ یہ دنیا کا سب سے بڑا احمق گدھا ہے جو اپنے نفس کے تابع بن کے چل رہا ہے۔ بلکہ قرآن پاک میں تو اللہ نے اس کی مثال جو نفس کے تابع بن کے چلے کتے کی سی بتائی ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ نفس کے تابع بن کر چلنے والے کو کمثل الکلب سے کیوں تعبیر کیا؟ اس لیے کہ کتا جب اس کے سامنے کھانے کی کوئی چیز آ جاتی ہے پیٹ بھرنے کے باوجود صرف اس لیے کھاتا ہے کہ یہ کسی دوسرے کو نصیب نہ ہو، کسی دوسرے کو نہ ملے۔ اسی طرح نفس کے تابع بن کر جینے والا لذت ختم ہو جاتی ہے لیکن عادت کی بنیاد پر گناہ کرتا جاتا ہے۔ جس طرح کتے کو پیٹ بھر کے کھانے کے بعد اس کھانے سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، صرف اسے دوسروں کو اس سے محروم رکھنا ہے، اسی طرح نفس کے تابع بن کر جینے والا انسان گناہ اس لیے کرتا ہے کہ اب لذت نہیں ہے لیکن عادت پڑ چکی ہے۔ 60 سال 70 سال کا بوڑھا اپنی آنکھوں کی حفاظت کر نہیں پاتا، اس کی وجہ یہ ہے لذت ختم ہو گئی ہے، مزہ کچھ نہیں آئے گا، لیکن جوانی کی جو عادت تھی گھورنے کی، بندروں کی طرح، گھگوؤں کی طرح، وہ عادت ختم نہیں ہوئی۔ اپنی بیٹی سمان بچی، اپنی بہو سمان بچی کو گندی نگاہوں سے دیکھنے سے بچ نہیں پاتا۔ یہ ایک طرف بوڑھوں کے لیے نصیحت ہے، وہی نوجوانوں کے لیے عبرت ہے۔ نوجوانوں اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کرو گے، بوڑھے بن جاؤ گے، قبروں کے اندر پاؤں چلے جائیں گے لیکن آنکھوں کی حفاظت نہیں کر پاؤ گے۔ اور جس بندے کو آنکھوں کی حفاظت کی لذت نہ ملے، ایک لذت ہے خیانت کی، ایک لذت ہے حفاظت کی۔ آدمی آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے، حلاوت ایمانی اسے نصیب ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اللہ کے لیے اپنے نگاہوں کو نیچے کر لے اللہ اسے عبادت کی لذت سے مالا مال کرتے ہیں، ایمان کی لذت سے مالا مال کرتے ہیں، ذکر کی لذت سے مالا مال کرتے ہیں۔ اور جو بندہ اپنے آنکھوں کی حفاظت نہیں کرتا اسے ایمان کی حلاوت سے محروم کر دیتے ہیں، ذکر کی حلاوت سے محروم کر دیتے ہیں، قرآن کی تلاوت کی لذت سے محروم کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے لوگ کہتے ہیں کہ حضرت قرآن کھولتے ہیں پڑھنے میں مزہ نہیں آتا، رکعت باندھتے ہیں دل نہیں لگتا، اور ذکر کے لیے بیٹھتے ہیں تو دھیان نہیں ملتا۔ اس لیے کہ اللہ جب کسی کو محروم کر دے کون اسے ہدایت دے سکتا ہے؟ وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، اللہ جسے ہدایت سے محروم کر دے کوئی اسے ہدایت نہیں دے سکتا۔ جب نبی ہدایت نہیں دے سکتا إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، تو پھر دنیا کے غیر نت و خیر ایمان کی دولت، ہدایت کی دولت اور صحیح راہ کی ہدایت کیسے کر سکتے ہیں؟ بزرگان محترم، اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھنا یہ پاک دامنی اور باحیا زندگی گزارنے کی ضمانت ہے، اور جو بندہ اپنے نفس کو کنٹرول نہیں کر سکتا اس کی پاک دامنی باحیا زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ بلکہ نفس کے تابع چلنے والوں کو تو خدا اعلان کر دیا ان کا نفس ہی ان کا خدا ہے، ان کا نفس ہی ان کا خدا ہے۔ اگر نفس خدا بن جائے تو بتاؤ میرے بھائیوں کون اسے راہ پر لائے؟ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت کوئی ایسی دعا بتا دیجئے کہ ہمارا دن اچھا گزر جائے، حضرت کوئی دعا ایسی بتا دیجئے ہمارا دن برائی سے بچ جائے۔ لوگ پوچھتے ہیں ہمارا دن اچھا کیسے گزرے، ہمارا دن برائی سے کیسے بچے؟ یاد رکھو اس بات کو ساری دنیا والوں تک پہنچا دو۔ میرے بھائیوں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بندہ جب صبح کرتا ہے اس کے نفس کو اس کے اعمال کے مطابق لایا جاتا ہے۔ اگر اس کا عمل نفس کے تابع ہے تو اس کا دن برا گزرتا ہے، اگر اس کا نفس عمل کے تابع ہے تو اس کا دن اچھا گزرتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ حضرت کیسے ہمارا دن اچھا گزر جائے، دعائیں کرتے ہیں کہ دعا کریں حضرت ہمارا دن اچھا گزرے، ہمارا سال اچھا گزرے، ہمارا ہفتہ اچھا گزرے۔ میرے بھائیوں کسی کی دعا کی ضرورت نہیں، صبح اٹھ جاؤ، اٹھ کے بیٹھ کر اپنے بستر پر محاسبہ نفس کرو، اپنے دل سے پوچھو، اپنے نفس سے پوچھو کل کا جو دن گزرا اس میں تو کیا نفس کے تابع تھا یا نفس تیرے عمل کے تابع تھا؟
اگر اعمال نیک ہوں، اعمال میں جی لگتا ہو، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کل کا دن، آج کا دن ہمارے لیے بہت اچھا گزرے گا۔ اگر ہمارا نفس ہمارے عمل کو تابع کر لیا ہے، ہماری آنکھیں ہمارے ساتھ خیانت کرتی ہیں، ہماری زبان خیانت کرتی ہے، ہمارے جسم کے سارے اعضاء ہم سے خیانت کرتے ہیں، تو چاہے لاکھوں کروڑوں لوگ مل کر دعائیں کریں، خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر لوگ برکتوں کی، رحمتوں کی دعائیں مانگے، اس کا دن اچھا نہیں گزر پائے گا، کیونکہ ظاہر میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے کسی کی دعائیں اور کسی کی منشا اور کسی کی فیصلوں پر اور کسی کی من سماجت پر اس وقت بدلتے ہیں جب اندر بھی ماحول کیا ہو، بدلا ہوا ہو۔ ہدایت کی دعا تو اللہ کے نبی نے ابو جہل کے لیے بھی مانگا تھا، کیا اللہ کے نبی دعا قبول نہیں ہوتی تھی؟ دعا قبول ضرور ہوتی تھی، لیکن وہاں جس کے لیے دعا کی گئی تھی وہ مستحق بھی تو ہو۔ ایک ہی دعا مانگی عمر بن خطاب کو یا عمر بن ہشام کو ہدایت دے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر رضی اللہ عنہ جو ابن خطاب ہے ان کے حق میں دعائیں قبول کی، کیونکہ ان کے اندر کا مادہ، اندر کے اندر وہ ہدایت کا مستحق تھا۔ اور عمر بن ہشام جسے ابو جہل کہا جاتا ہے، اس کے حق میں ایک ہی دعا قبول نہیں ہوئی، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اندرونی اعتبار سے نبی کی دعا میں کوئی خلل نہیں، نبی کی دعا میں کوئی کمی نہیں، نبی کی دعا میں کوئی نقص نہیں، لیکن نقص تو اس کی ذات میں تھا جو جس کے لیے ہدایت مانگی گئی تھی۔ اپنا دن اچھا بنانا چاہتے ہیں اور اپنا سال اچھا بنانا چاہتے ہیں، اپنا ہفتہ، اپنا مہینہ اچھا بنانا چاہتے ہیں، تو پھر اپنے نفس کو اپنے نہیں اپنے عمل کے تابع کرو، اپنے آپ کو نفس کے تابع نہ کرو۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ عبادت اسی کی جاتی ہے، بندہ اسی کا مانا جاتا ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے۔ عبادت کا ماننا ہے اپنے آپ کو اس کے احکامات کے تابع بنا دینا۔ بندہ اگر اللہ کے احکامات کے تابع بنا دیا تو بندہ اللہ کا ہوا، اگر نفس کے احکامات کے تابع بنا دیا تو پھر بندہ نفس کا ہوا۔ اسی لیے اور اپنے نفس پر کبھی مطمئن نہ رہیں، یہ نہ کہیں کہ ہم تو پاک دامن ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیسی شخصیت نے وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي کہا، میں اپنی نفس کی ضمانت نہیں لے سکتا۔ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، نفس ہے ہی گناہوں کی طرف کھینچنے کے لیے، نفس ہے ہی گناہوں پر لانے کے لیے۔ کسی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ حضرت بتائیے جنت کتنے دور ہے اور کتنے قریب ہے؟ تو حضرت علی نے کہا کہ جنت تو ایک قدم کے فاصلے پر ہے، جنت ایک قدم کے فاصلے پر ہے۔ تو اس نے سوال کیا کیا ایک قدم کے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا ایک قدم اپنے نفس پر رکھ لے، دوسرا قدم تیرا جنت میں ہوگا۔ نفس کو کنٹرول کرنے والا چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو، اللہ تعالیٰ اس کے اندر خوبیاں دے دیتے ہیں۔ یہ جو ظاہر میں آپ کو غیر مسلم کچھ الگ کرتے ہوئے جو دکھائی دیتے ہیں، اسی کو کہتے ہیں تصرفات۔ مسلمان جب اپنے نفس کو کنٹرول کرتا ہے تو اللہ اسے توجہ دیتے ہیں، اور اگر کوئی غیر مسلم اپنے نفس کو کنٹرول کرتا ہے تو اسے تصرفات دیتے ہیں۔ توجہ سے ہدایت ملتی ہے، تصرف سے گمراہی ملتی ہے۔ یہ میری بات بڑی گہرائی کی ہے، سمجھیے اس بات کو۔ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ بیمار ہو گئے، لوگوں نے ہر طریقے سے علاج کیا، علاج کا کوئی سامان مہیا نہیں ہوا۔ لوگوں نے بتایا کہ ایک آدمی ہے، ایک پنڈت ہے، اس کے پاس اگر لے جایا جائے اور اس پنڈت کی نگاہ حضرت پر پڑ جائے تو حضرت کو صحت مل جائے گی۔ اب حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ بڑے موحد آدمی ہیں، توحید پرست آدمی ہیں، بڑے ولی ہیں۔
اب حضرت کب مان جائیں گے؟ وہ ہمارے تمہاری طرح تو نہیں ہے کہ جہاں شفا ملنے کی امید ہو وہاں پہنچ جائیں، چاہے وہ مندر ہو، چاہے وہ بت ہو، چاہے وہ سانپ ہو، چاہے وہ بچھو ہو، چاہے وہ نجومی ہو، چاہے جادوگر ہو، چاہے مکر و فریب کرنے والا ہو، چاہے دھوکہ دینے والا ہو۔ مسلمانوں کو معلوم ہو جائے آپ کی بیٹے کی صحت فلاں کے ہاتھ میں ہے، مسلمان لالچی کتے کی طرح اپنے ایمان کو بیچ کر وہاں پہنچ جاتا ہے۔ اپنے ایمان کی حفاظت، اپنے ایمان کی گارنٹی کا کوئی ذمہ داری، کوئی فکر اسے لاحق نہیں ہے، بس اسے تو اپنی اولاد کی علاج کی فکر پڑی ہے۔ جس طرح ہڈیوں کو دیکھ کر کتا دم ہلاتے ہوئے جاتا ہے، مسلمان آج کا اپنی اولاد، اپنے بینک بیلنس، اپنی پراپرٹی، اپنے کاروبار کی ہرس میں چلا جاتا ہے، کتے کی طرح دم ہلاتے ہوئے مندروں کے سامنے، پنڈتوں کے سامنے، جادوگروں کے سامنے، نجومیوں کے سامنے کھڑے ہو جاتا ہے اور ان کے قدموں کے تلے اپنے آپ کو نچھاور کر دیتا ہے، اپنی بیوی کو نچھاور کر دیتا ہے، حتیٰ کہ اگر دنیا کا حریص و لالچ ہے تو اپنی بیوی کو اس کے بستر گرم کرنے کے لیے بھی چھوڑ دیتا ہے۔ یہ ایمانی کیفیت ہے ہماری۔ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ حضرت نے صاف انکار کیا کہ اسی بیماری میں مر جاؤں گا لیکن میں وہاں نہیں جاؤں گا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ بے ہوش تھے، بے ہوشی کے عالم میں ان کے عقیدت مند محبت کرنے والے حضرت کو بے ہوشی کی حالت میں لے گئے اور لے جا کر اس پنڈت کے سامنے بٹھا دیا۔ اب وہ پنڈت کی نگاہ پڑی، حضرت کو صحت مل گئی، حضرت صحت یاب ہو گئے۔ جب آنکھ کھلی، ہوش آیا، افاقہ ہوا تو پوچھا مجھے یہاں کون لایا ہے؟ تو مریدوں نے کہا کہ حضرت ہم نے آپ کی صحت کے لیے آپ سے جدائی ہمیں برداشت نہیں، کہیں ایسا نہ ہو اس بیماری میں آپ کیا ہو جائیں، دنیا سے چلے جائیں اور آپ کے برکات سے ہم محروم ہو جائیں۔ تو حضرت بڑے غصہ ہوئے، مجھے یہاں لانے کی ضرورت کیا تھی، لان تان کیا، ان لوگوں کو بھگایا، لیکن اس کے بعد اس پنڈت سے پوچھا کہ بھی تمہارے اندر یہ کمال کیسے پیدا ہوا کہ تم صرف نگاہ ڈالتے ہو لوگوں کو صحت مل جاتی ہے، یہ کیسے ہوا؟ تو اس نے کہا میں ہر کام اپنے نفس کے خلاف کرتا ہوں، میں ہر کام اپنے نفس کے خلاف کرتا ہوں، جس کی وجہ سے میرے اندر یہ کمال ہے کہ میں جس پر نگاہ ڈالتا ہوں، جس پر ہاتھ پھیرتا ہوں اسے صحت مل جاتی ہے۔ اسے کہتے ہیں تصرفات۔ اللہ کا یہ ضابطہ ہے، جو محنت کرے گا اس کی محنت کو ضائع نہیں کرے گا، چاہے محنت کرنے والا مسلمان ہو، چاہے محنت کرنے والا غیر مسلمان ہو۔ اس نے اپنے نفس کے خلاف اپنی زندگی گزاری تو اللہ نے اسے کچھ تصرفات دے دیے۔ تصرف کہتے ہیں کہ ایک چیز کو بدلنے کو، بیمار کو صحت میں، صحت کو بیماری میں، کبھی دن میں اندھیرا کر دیتا ہے، کبھی رات میں اجالا کر دیتا ہے، اسے کہتے ہیں تصرفات۔ جب آدمی اپنے نفس کے خلاف کام کرتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلمان ہو، اللہ اس کے اس عمل کے بدلے اسے کچھ فائدہ دیتے ہیں۔ مسلمان کو توجہ دیتے ہیں، توجہ سے ہدایت ملتی ہے، اور غیر مسلم کو تصرف دیتے ہیں، تصرف سے گمراہی ملتی ہے۔ جب نفس کے خلاف وہ کام کرتا ہے، تصرفات آ جاتے ہیں تو پھر وہ اپنے آپ ہی کو خدا ماننے لگ جاتا ہے، اسے گمراہی مل جاتی ہے۔ لیکن مسلمان مجاہدہ کرتا ہے، اپنے نفس کے خلاف کام کرتا ہے تو پھر میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ کی توجہ اسے ملتی ہے، اور توجہ سے کیا ملتی ہے؟ ہدایت ملتی ہے۔ یہ حضرت پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم کے قول ہے کہ بندہ مجاہدہ کرتا ہے، مسلمان مجاہدہ کرے تو توجہات ملتے ہیں، اور غیر مسلم مجاہدہ کرتا ہے تو اسے تصرفات ملتے ہیں، اور مجاہدات کی بنیاد پر جو توجہات مسلمان کو ملتے ہیں اس سے ہدایت ملتی ہے، اور جو غیر مسلم مجاہدات کرتا ہے اسے تصرفات ملتے ہیں، تصرفات سے گمراہی ملتے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ لوگوں کو یہ دیکھنے کو ملے گا کہ بڑے بڑے اللہ والے پہاڑوں میں جا کے رہتے ہیں، مزارات، ان کی قبریں پہاڑوں میں بن گئی ہیں۔ کیوں بنی ہیں؟ اس لیے کہ جب وہ اپنے نفس کے خلاف مجاہدہ کرتے ہیں
خدا کی توجہات انہیں ملتی ہے، ان توجہات کی برکت سے ان توجہات کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے، آس پاس کا سارا ایریا متاثر ہو جاتا ہے۔ اور یہی چیز کس کے اندر ہے؟ غیر مسلمانوں کے اندر ہے، جو جا کر پہاڑوں میں رہ جاتے ہیں اور اپنے آپ کو کئی 100 سالوں سے جی رہے ہیں، نہ کھانا نہ پینا، بس پہاڑوں میں بیٹھ گئے ہیں، کوئی 250 سال کا، کوئی 200 سال کا، عام لوگوں کی زندگی نہیں ہے، لیکن نفس کے خلاف کام کرنے کی وجہ سے اللہ نے تصرف دے دیا۔ اس تصرف کی وجہ سے انہیں کیا ملی؟ گمراہیاں ملی۔ میرے بھائی معززو، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا ایک قدم اپنے نفس پر رکھو، دوسرا قدم تمہارا جنت میں رہے گا۔ اسی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا واقعہ بھی وہ یاد ہوگا، راستے میں جاتے ہوئے ایک ابلیس سے ان کا مقابلہ ہوا، ابلیس کو مارا، ایک یہودی کو مارا اور اسے نیچے گرا دیا اور دھوم دھڑاکے سے خوب پیٹنا شروع کر دیا۔ حضرت علی کے چہرے پر اس نے تھوک دیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ اس یہودی نے سوال کیا کہ آپ تو مجھ پر غلبہ پا لیے تھے، میں مغلوب ہو گیا تھا، آپ غالب ہو گئے تھے، آپ مارتے گئے، جیسے میں نے آپ کے چہرے پر تھوکا، چاہیے تو یہ تھا کہ آپ مجھے اور پیٹتے، لیکن آپ تو اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میری بات جو پہلے پڑی ہے وہ خدا کے لیے تھا، جب تو میرے چہرے پر تھوک دیا، اب اگر میں ماروں گا تو وہ نفس کے خلاف، نفس کے لیے ہوگا، لہٰذا میں تجھے نہیں ماروں گا۔ یہ مجاہدات ہوتے ہیں نفس کے خلاف میرے بھائی۔ اسی لیے امام غزالی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اپنے دل کے ساتھ مشارطہ کرو۔ مشارطہ کیا ہے؟ شرط لگاؤ کہ تو گناہ نہیں کرے گا، اپنے نفس کو بٹھا کر سمجھاؤ کہ تو گناہ نہیں کرے گا، میں تجھے دیکھ رہا ہوں۔ اور جب مشارطہ ہو جائے، شرط لگ جائے، تو مراقبہ کرو، ہمیشہ چلتے پھرتے یہ دیکھتے رہو کہ کہیں گناہ تو نہیں کر رہا۔ اور جب ایک سوئی مل جائے تو محاسبہ کرو کہ کوئی گناہ کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ جب محاسبہ بھی ہو جائے، اگر گناہ ہو گیا ہے تو مواخذہ کرو کہ تو یہ گناہ کیوں کر کیا۔ تمہیں ولی بنا دے گی یہ صفات۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے، اپنے نفس سے مشارطہ کرو، مراقبہ کرو، محاسبہ کرو، مواخذہ کرو، یہ صفات تمہیں ولی بنا دیں گے۔ جب تک بندہ اپنے نفس کے خلاف لڑتا رہے گا، خدا کی تائیدات اپنے آنکھوں سے دیکھتا رہے گا۔ آج تو ہمارا یہ خاصہ بن گیا ہے کہ ہم نفس کے تابع چلتے ہیں، نفس کی پیروی کرتے ہیں، نفس کی اتباع کرتے ہیں، جہاں دیکھنے کو کہتا ہے دیکھتے ہیں، جہاں چلنے کو کہتا ہے چلتے ہیں، جہاں پکڑنے کو کہتا ہے پکڑتے ہیں، جو سوچنے کو کہتا ہے وہ سوچتے ہیں، پھر کہتے ہیں نماز میں دل نہیں لگتا، تلاوت میں دل نہیں لگتا، نمازوں میں شوق نہیں آتا، نماز میں رغبت نہیں آتی، قرآن کے اثرات نہیں ہوتے، بیانات کا اثر نہیں ہوتا، واقعات کے اثرات نہیں ہوتے۔ مولانا آپ کے بیان میں جان نہیں ہے، بیان میں جان میرے نہیں بلکہ تیرے سننے کی وجہ سے، تیری سنت قوت سماع میں وہ طاقت نہیں رہی، قوت بصارت میں وہ طاقت نہیں رہی، قوت لامہ میں وہ طاقت نہیں رہی، جس کی وجہ سے لاکھوں کروڑوں ولیوں کے بیانات ہونے کے باوجود تیرا دل مردے کا مردہ پڑا۔ میرے بھائیوں، نفس کے تابع بن کر جینے والوں کی زندگیاں دنیا میں بھی اجاڑ ہوتی ہیں، آخرت میں بھی اجاڑ ہوتی ہیں۔ نفس کے تابع بن کر چلنے والا کبھی کامیاب نہیں ہوتا کسی عمل میں۔ ہاں، نفس کے تابع بن کر چلنے والے کو احساس ہو جائے، وہ توبہ کرتا ہے، وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے، اپنے نفس کی اصلاح کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے بلندیوں کے مقام پر پہنچاتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں ایک بنسری بجانے والا تھا، بنسری بجانے والا اپنے پڑوس میں رہنے والی ایک مسلمان عابدہ پر فریبتا ہو گیا، دل عاشق ہو گیا، اس کی محبت میں پھنس گیا۔ اب راستے میں چلتے ہوئے
وہ عابدہ سامنے جا رہی تھی، یہ بانسری بجانے والا اس کے پیچھے چلنے لگا۔ اب اس کی محبت میں اتنی دور وہ چلا گیا کہ اب گاؤں نظر آنا کیا ہو گیا، گاؤں نظر آنا بند ہو گیا، بہت دور آگے نکل گیا۔ اب تھوڑی دور جانے کے بعد اس عابدہ کو آواز دیا، کہا کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، میں تیرے عشق میں مبتلا ہوں، اگر تو مجھ سے محبت نہ کرے گی تو میں مر جاؤں گا۔ وہ عابدہ مسلمان تھی، اس نے کہا کہ ایک تو تو کافر ہے، غیر مسلمان ہے، اور یہ جو عمل میں تو مبتلا ہے اسلام میں حرام ہے۔ ہاں اسلام کی جائز شکل یہ ہے کہ تو اپنے کفر سے باز آ جا اور اپنے گناہوں سے توبہ کر لے، تو پھر میں تجھ سے نکاح کرنے کے بارے میں سوچوں گی۔ یہ کہہ کر وہ عابدہ نکل گئی۔ اب اسی فکر میں وہ بنسری بجانے والا راستے سے گزر رہا تھا، واپسی پر اسے بڑی شدت سے پیاس لگی۔ اب راستے میں بیٹھے بیٹھے اس نے سوچا کہ کسی بھی طریقے سے مجھے اس لڑکی سے محبت تو ہو گئی ہے، اور اس نے شرط لگائی ہے کہ مجھ سے نکاح کرنے کے لیے میں کفر سے باہر آ جاؤں، اسلام اپنا لوں، ایمان اپنا لوں اور اپنے گناہوں سے توبہ کر لوں۔ تو اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے گناہوں سے توبہ کر لیا اور یہ کہا کہ میں اس عابدہ کے رب پر ایمان لاتا ہوں اور تمام خداؤں کا انکار کرتا ہوں، مسلمان ہو گیا۔ اب یہ اس ایمان کی گواہی رب جانتا ہے، رب کے علاوہ کوئی اور جانتا نہیں ہے۔ اور اس وقت کے ایک بنی اسرائیل کے نبی وہاں سے گزر رہے تھے، گزرتے ہوئے اس بنسری بجانے والے پر نظر پڑی، اس کی زبان پیاس کی شدت کی وجہ سے کانٹوں سے بھری ہوئی تھی۔ تو انہوں نے اس سے کہا کہ بھائی چلو اللہ سے دعا مانگتے ہیں، مجھے بھی پیاس لگی ہے، تمہیں بھی پیاس لگی ہے، کوئی پانی کا نظام ہو جائے۔ تو اس بنسری بجانے والے نے کہا کہ میرے پاس کوئی عمل ایسا نہیں ہے جس کی وجہ سے میں کہہ سکوں کہ تمہارے خدا سے اللہ سے کیا مانگوں، پانی مانگوں، لہٰذا تم دعا مانگو میں آمین کہوں گا۔ تو اس وقت کے بنی اسرائیل کے نبی نے دعا مانگی کہ اے اللہ ہمیں پانی کی شدت ہے، پیاس کی شدت ہے، پانی کی ضرورت ہے، پانی کا نظام کر دے۔ منجر ذرا پانی پلا دو۔ بیان کی گرمی، ہمیں بھی پیاس کی شدت محسوس ہوئی۔ تو میرے بھائیوں، اس وقت کے نبی نے کہا کہ آپ کیا کر دیں، دعا کر دیں یا پھر میں دعا کروں گا، تم آمین کہنا۔ تو اس بندے نے کہا کہ آپ دعا مانگے، میں گنہگار آمین کہوں گا۔ تو اس وقت کے نبی نے دعا مانگی تو اللہ نے ایک بادل بھیجا، اس بادل سے پانی برسا اور دونوں نے پانی پیا۔ اب گرمی کی وجہ سے وہ بادل انہی پر سایہ کیا ہوا تھا۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب عشق مجازی کے مہلکات میں لکھے ہیں اس واقعے کو۔ اب ذری دور گزرے، اب دونوں کا راستہ الگ ہوا، نبی کا راستہ بھی الگ ہوا اور اس بنسری بجانے والے کا راستہ بھی الگ ہوا۔ تو بنسری بجانے والے سوچنے لگا کہ یہ جو بادل ہے اب اس نبی کے سائے تلے چلے جائے گا اور پھر مجھے یہاں سے گرمی میں جانا پڑے گا۔ اور وہ نبی سوچ رہے تھے کہ میں تو نبی ہوں، یہ بادل تو میرے ساتھ چلے گا، لیکن یہ بنسری بجانے والا گرمی میں چلے گا۔ لیکن دیکھتے ہی دیکھتے کیا ہوا، وہ جو بادل تھا اس بنسری بجانے والے کے پیچھے چلا، نبی سے ہٹ گیا۔ تو نبی کو بڑا تعجب ہوا، ایک بنسری بجانے والا جو شریعت میں جائز نہیں ہے یہ کام کرنے والا، اس کا یہ مقام کہ یہ سایہ اس پر بادل کر رہے ہیں اور میرے سر سے ہٹ گئے۔ تو انہوں نے اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ اس کا کون سا عمل ہے جو تجھے پسند آ گیا کہ تو نے اس سائے کو، اس بادل کو ہمیشہ کے لیے اس کے پیچھے لگا دیا جو سایہ بن کر اس کے پیچھے چل رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی کہ جاؤ اس بندے سے پوچھو کہ اس کا کون سا عمل ہے۔
تو وہ نبی اس کے پیچھے گئے اور پوچھا کہ تمہارا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے تمہارے سر پر یہ بادل پیچھے پیچھے چل رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میری زندگی میں کوئی ایسا عمل نہیں جو میں بتا سکوں جو میں وجہ بتا سکوں، لیکن اتنا ہے کہ میں محبت کرتا تھا فلاں عابدہ سے، اس کے کہنے پر میں نے توبہ کر لی اور اپنے گناہوں سے معافی مانگ لی اور کہا کہ کبھی اپنے نفس کے تابع نہیں رہوں گا، میں اس دین کے تابع بن جاؤں گا جو دین عابدہ کا ہے، کبھی اپنے نفس کے تابع نہیں بنوں گا۔ شاید یہی عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے یہ مقام عطا کیا ہے۔ تو نبی نے کہا کہ یہ ہر بندے کا حال ہے جو بندہ اپنے نفس سے توبہ کر کے اپنے رب سے رجوع کرتا ہے، ہمیشہ اس کے ساتھ ساری مخلوق نفع کا فائدے کا کام کرتی ہے، ساری مخلوق اسے فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتی ہے۔ آج ہماری زندگیوں میں ہر چیز نقصان پہنچاتے ہوئے نظر آتی ہے۔ حضرت کاروبار کرتا ہوں ٹھپ ہو جاتا ہے، حضرت بزنس کرتا ہوں نقصان میں رہتا ہوں، حضرت کوئی بزنس شروع کرتا ہوں لیکن فائدہ نہیں ہوتا، جس جگہ جاؤں سونا بھی چھیتا ہوں تو مٹی بن جاتا ہے، کوئی علاج بتائیے۔ میرے بھائیوں، نفس کے تابع بن کر جو زندگی ہم جی رہے ہیں، خدا کے مرضیات کو چھوڑ کر جو ہم زندگی جی رہے ہیں، یہی وہ عمل ہے جس کی وجہ سے ہمارے ہاتھ میں آیا ہوا سونا مٹی سے بدل جاتا ہے۔ خدا کے مرضیات پر زندگی جیئیں گے، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، مٹی بھی چھیو گے سونا بن کے نفع پہنچائے گا۔ اپنے نفس کے تابع بن کر جینے والے کو اللہ نے کہا کہ ہم نے اسے اس کے نفس کے تابع کر دیا ہے، اس کا نفس ہی اس کا خدا بن گیا ہے۔ ہمارا الہ تو نفس نہیں ہے، ہمارا رب تو اللہ ہے، ہمارا رب تو اللہ ہے، ہمارا رب تو اللہ ہے، ہمارا الہ تو اللہ ہے، ہمارا پالنہار تو اللہ ہے، ہمارا پروردگار تو اللہ ہے۔ ہم جس حکم کے تابع چلتے ہیں وہ اللہ ہے، جس کے حکم کے تابع ہمیں چلنا چاہیے وہ اللہ ہے، جس کے حکموں کے تحت ہماری کامیابی ہے وہ اللہ ہے، جس کے حکموں کے تحت نہ چلنے کی وجہ سے ناکامی ہے وہ اللہ ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر سارے خداؤں کی عبادت ہم نے کر لی۔ عبادت میرے بھائیوں یہ صرف رکوع سجدے کا نام نہیں ہے، رکوع سجدہ عبادت کا ایک حصہ ہے، اور جو بندہ اپنی مرضی کو جس کے تابع کر دے وہ سب عبادتیں ہیں۔ اپنے مرضیات کو رب چاہی بناؤ گے تو پھر وہ عبادت ہے۔ کھانا کھانا ہے نبی کے طریقے پر، نبی کے طریقے پر کیوں؟ کیونکہ اس نے کہا قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ کھانا عبادت بنے گا تو صحت ملے گی۔ اب کھاتے کیسے ہیں؟ یہود و نصارہ کے طریقوں پر۔ اور میرے بھائیوں، دنیا کے اندر جتنی گمراہیاں ہیں ساری گمراہیاں وہ اپنے نفس کے تابع چلنے کی وجہ سے۔ حجاج بن یوسف بہت بڑا ظالم بادشاہ گزرا ہے، وہ اپنی اقوال میں لکھتا ہے کہ ہم نے کفر کو 4 چیزوں میں دیکھا ہے، کفر کو 4 چیزوں میں دیکھا ہے، غصے میں، شہوت میں، غصے اور شوق میں، خوف میں۔ 4 چیزیں جس بندے کے اندر یہ چاروں وقت میں سے کوئی ایک وقت ہو تو اس وقت تھوڑی دیر سنبھلنا چاہیے، غصے کی حالت میں، شہوت کی حالت میں، شوق کی حالت میں، خوف کی حالت میں تھوڑا اپنے آپ کو کنٹرول رکھنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ 4 مقام وہ ہیں جہاں بندہ کوئی ایسا عمل کر جاتا ہے جو کفر کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ عمل شوق میں ہو تو دیکھنا ہوگا کہ شوق کیا نفس کے تابع بن کے کر رہا ہوں یا رب کے تابع بن کے کر رہا ہوں۔ عمل کر رہا ہوں تو خوف میں، کس کے خوف میں؟ رب کے خوف میں یا پھر نفس کے خوف میں؟ غصے میں ہوں تو رب کے لیے غصہ ہوں یا پھر نفس کے لیے غصہ ہوں؟ شہوت میں ہوں تو جہاں شہوت اپنی پوری کر رہا ہوں وہاں رب کی مرضی ہے یا نہ مرضی ہے؟
اسی لیے حجاج بن یوسف نے کہا کہ 4 مقام پر انسان کفر کر بیٹھتا ہے، ایک مقام خوف کا، دوسرا مقام غصے کا، تیسرا مقام شہوت کا، چوتھا مقام شوق کا۔ ان مقامات پر اپنے آپ کو کیا کرو؟ کنٹرول میں رکھو اپنے آپ کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَعْلَمَنَّ مِنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ امثال جبال تہامہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت کے ان لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو تہامہ کے پہاڑوں کے برابر ثواب لے کے آئیں گے۔ تہامہ ایک علاقہ ہے، اس علاقے کے پہاڑ عرب میں مشہور تھے بڑے بڑے ہونے میں، جس طرح ہمارے علاقے میں مشہور ہے ہمالیہ کا پہاڑ بہت بڑا پہاڑ ہے، اس طرح عرب کے علاقے میں تہامہ کا پہاڑ مشہور تھا بڑا لمبا چوڑا ہونے میں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لَأَعْلَمَنَّ مِنْ أُمَّتِي، میری امت کے اقواماً ان لوگوں کو میں جانتا ہوں، یاتون یوم القیامہ، قیامت کے دن آئیں گے، بحسنات، ایسی نیکیوں کے ساتھ، امثال جبال تہامہ، تہامہ کے پہاڑوں کے برابر ان کی نیکیاں ہوں گی۔ ثم يجعلہ اللہ ہباء منثورا، پھر اللہ تعالیٰ ان کی ساری نیکیوں کو پلٹ دے گا، پھینک دے گا، بالکل نہ ہو ایسے کر دے گا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے اے اللہ کے نبی وہ کون لوگ ہیں نیکی جو قیامت میں لائے گا وہ مسلمان ہی ہوگا، غیر مسلمان نہیں ہوگا، اس کے ساتھ تو فیصلے نہیں ہوں گے، ایک دم کیا ہوگا، اس کا حساب نہیں ہوگا، فیصلہ ہوگا کہ بھائی ڈائریکٹ کہاں جاؤ، ویزا ہمیشہ کا تمہیں کہاں ملے گا؟ جہنم کا، خالدین فیہا ابدا، یہاں ویزا کی کوئی ویلیڈیٹی نہیں ہے، ان ویلیڈیٹی، لائف لانگ جہنم میں جاؤ گے۔ لیکن جو مسلمان ہے اس کی نیکیاں تولی جائیں گی، اس کا عمل تولا جائے گا، اس کا حساب و کتاب ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کے وہ مسلمان جو نیکیوں کا انبار لے کے آئیں گے، دنیا میں نیکیوں پر نیکیاں کرتے ہوئے نظر آئیں گے، دنیا میں حج پر حج کرتے ہوئے نظر آئیں گے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے نظر آئیں گے، نماز کے پابند نظر آئیں گے، روزے دار نظر آئیں گے، راتوں کی تہجد ان کی نہیں چھوٹے گی، دعاؤں میں رونا ان کا نہیں چھوٹے گا، لیکن ان کی نیکیوں کو اللہ اٹھا کے پھینک دے گا۔ حضرات صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کے نبی وہ کون لوگ ہوں گے جن کی نیکیوں کو، خدا کی قسم میرے بھائیوں یہ حدیث عبادت گزاروں کے لیے جھنجھوڑنے والی ہے۔ میں اپنی ظاہری عبادت پر بھروسہ کر بیٹھا ہوں، میں بڑا نمازی، میں بڑا روزے دار، میں بڑا ذکر کرنے والا، تلاوت کرنے والا، پیسہ تقسیم کرنے والا، غریبوں کو کھلانے والا، ظاہری عمل پر بڑا مطمئن ہوں، لیکن اللہ کے نبی کی یہ حدیث مجھے جھنجھوڑتی ہے کہ کہاں تو عمل پر بھروسہ کر کے بیٹھا ہے، اپنی تنہائی پر تو نظر ڈال۔ صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وصفنا، ان کے اوصاف بیان کر دیجئے جن کے پاس نیکیوں کا انبار ہو پھر بھی اللہ ان کی نیکیوں کو پھینک دے گا، وہ کون لوگ ہوئے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ مجمع میں تو بڑے عبادت گزار تھے، تنہائی میں نفس کے بندے تھے، ان کی تنہائیاں ان کے نفس کے تابع تھی۔ جماعت کے ساتھ نماز تو ہو گئی لیکن جماعت سے فارغ ہونے کے بعد تنہائی ملی تو وقت کہاں گزر رہا ہے۔ اسی لیے فراز شاعر ہے، وہ بڑا زبردست شعر کہتا ہے عجیب لذت ہے گناہوں کی فراز، نماز بھی جلدی پڑھتے ہیں پھر سے گناہ کرنے کے لیے، جلدی جلدی رکوع، جلدی جلدی سجدے اور جلدی جلدی دعاؤں پھینک کر باہر نکل گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میچ دیکھنا ہے، اس لیے کہ ٹی وی دیکھنا ہے، اس لیے کہ گناہ کرنا ہے، اس لیے کہ گانے سننا ہے۔ نماز کا نمازی بھی ہے، تنہائی میں آڈیو ویڈیو فلمیں بھی دیکھتا ہے، رات کے بستر پر تنہائی پر سوتا ہے تو گندی فلمیں بھی دیکھتا ہے، تنہائی میں ملتا ہے تو گانے بھی سنتا ہے، گالیاں بھی بکتا ہے، تنہائی میں رہتا ہے خدا کی نافرمانیاں بھی کرتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ 5 وقتہ نمازی نوجوان ہے لیکن وہ بستر پر سب سے زیادہ اللہ کے قہر کا مستحق ہے۔
گناہوں کے ساتھ جینے والوں کی نیکیاں بھی اللہ کی یہاں قبول نہیں. نیکیاں ان کی قبول ہوتی ہیں جو گناہوں سے پاک صاف رہتے ہیں، تقوی پرہیزگاری کے ساتھ جیتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا استحیوا من اللہ استحاء الحق. استحیو، اللہ سے شرم کرو، شرماؤ. قیامت کے دن اللہ کہے گا کہ میرے بندے پردہ ہٹ جاتا تو گھبرا جاتا کہ کوئی آ تو نہیں گیا. چھوٹا بچہ آ جاتا تو گھبرا جاتا، گناہ کرتے ہوئے یہ دیکھ لیتا کہیں بچے نے تو دیکھ لیا نہیں. دوست آ جاتا تو گھبرا جاتا کہیں دوست نے دیکھ تو نہیں لیا. کیا میں تیرے نزدیک اس بچے سے زیادہ کمتر ہوں؟ اس بچے سے زیادہ میری وقعت نہیں ہے تیرے نزدیک؟ ایک بچے سے ڈر جاتا ہے، پردہ ہٹ جائے تو ڈر جاتا ہے، اور کوئی آ جائے تو ڈر جاتا ہے، لیکن 2400 گھنٹے میرے سامنے میں تجھے دیکھ رہا ہوں اس کا احساس ہے، پھر بھی گناہ کرتا ہے. میرے بھائیوں، پاکیزہ زندگی جینے والوں کی زندگیوں سے اللہ تعالیٰ اتنی محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول اتنی محبت کرتے ہیں کہ ان کی زندگیاں ہدایت کی چراغ بنے پھر رہے ہیں. وہ چل تو رہے ہیں لیکن وہ ہدایت کی چراغ ہیں. ظاہری عبادت پر بھروسہ کر کے اپنے نفس کی منمانی کے جال میں نہ پھنسو. شیطان اور نفس میں فرق کیسے معلوم کریں؟ رمضان میں شیطان بھی قید ہو جاتا ہے لیکن نفس قید نہیں ہوتا. حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ شیطان ایک مرتبہ گناہ کی عادت ڈلواتا ہے، گناہ کو یاد دلانے کا کام شیطان کا ہے، اس گناہ پر اصرار کرنے کا نام نفس ہے. شیطان کہے گا کہ فلاں گناہ کرنا چاہیے اور نفس بار بار اصرار کرے گا، دیکھو موقع ہے، دیکھو پیسے ہیں، دیکھو مہلت ہے، دیکھو جوانی ہے، دیکھو موقع ہے، دیکھو ہاتھ، وہ خود آگے بڑھ رہا ہے یا بڑھ رہی ہے. بار بار اصرار کرے گا نفس، اور شیطان ایک مرتبہ کیا کرے گا؟ اس گناہ کی یاد دلا دے گا. اور جو بندہ نفس پر کنٹرول کر لے، خود شیطان بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے 3 ذمہ داریاں نبی پر دیتا تھا. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. ایک تو دعوت کی محنت، دوسرا ان کے دلوں کے اندر کے تزکیہ، اور پھر قرآن کی تعلیم. 3 ذمہ داریاں ہر نبی لے کے نکلتا تھا. دنیا میں مبعوث ہوتا 3 ذمہ داریاں لے کر. ایک دعوت کی محنت ہوا کرتی تھی، دوسرا قرآن کی تعلیم ہوا کرتی تھی، اور تیسرا نفس کا تزکیہ ہوا کرتا تھا. اللہ کے نبی صرف ظاہری عبادات کی طرف توجہ نہیں دلاتے بلکہ ان کے دلوں کے اندر کی بیماریوں کا بھی علاج کیا کرتے تھے. صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھ کر نفع کی بات کرتے دنیا کی. اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ کیا خاک دنیا کی نفع ہے، اس سے بدرجہ بہتر تو آخرت کی نفع ہے. وہ باقی بھی رہے گا اور بہتر بھی ہے. قرآن پاک میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے آخرت کے فضائل کو بیان کیا. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کہتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا. اے لوگوں، دنیا ہی کی زندگی کو کیوں ترجیح دیتے ہو؟ والآخرۃ خیر وابقا. آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے. دنیا نہ بہتر ہے نہ باقی رہنے والی ہے. یہ ظاہری خوبصورتی پر، ظاہری طاقت پر گھمنڈ نہ کرو. اس کا تو ویلیڈیٹی متعین ہے. ایک وقت آئے گا جو ٹمٹماتا ہوا خوبصورت نوجوان ہے، ایک وقت آئے گا اس کے چہرے پر جھلیاں پڑ جائیں گی، لوگ اسے سلام کرنے سے پہلے اس کے چہرے کو دیکھیں گے. جوانی اللہ کی نعمت ہے، یہ نفس کے تابع بن کر جینے کا مہلت نہیں ہے بلکہ اللہ کی نعمت ہے عبادت کرنے کے لیے. زندگی اللہ کی نعمت ہے، مزے اڑانے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے تابع بن کر اللہ کے احکامات کو پورا کرنے کے لیے.
کتنے نوجوان ہمارے بچپن میں جو وہ لڑکیاں جو خوبصورت رہا کرتی تھی محلے سے گزرتی تو وہ لڑکے ان کے پیچھے پیچھے چلا کرتے تھے، اب 30-40 سال بعد ان کے چہرے ایسے ہو گئے ہیں اماں جان کہنا پڑ رہا ہے، اور وہ نوجوان جو اپنی جوانی میں پھدکتے تھے آج بوڑھے لٹھا لے کے پھر رہے ہیں۔ آج جو 30 سال پہلے جوان تھے آج 30 سال بعد لٹھے لے پھر رہے ہیں۔ نوجوانوں جہاں جوانوں ہو تمہیں بھی 30 سال بعد لٹھے کا سہارا لینا پڑے گا۔ اس جوانی کو غنیمت سمجھ کر گناہوں میں مت لگاؤ، اس ظاہری خوبصورتی کو موقع سمجھ کر اس سے فائدہ اٹھانا ہے، آخرت کا فائدہ اٹھاؤ۔ نفس کے تابع بن کر جیو گے تو پھر بڑھاپا بھی عذاب بن جائے گا۔ جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہے ان کا بڑھاپا ان کے لیے رحمت بن جائے گا، اور جو جوانی میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہے توبہ کے بغیر زندگی جیتا ہے پھر ان کا بڑھاپا ان کے لیے عذاب بن جائے گا۔ کہیں گے کہ حضرت دعا کر دو موت آ جائے، دوائیں کھاتے کھاتے تو تھک گئے۔ لوگ کہیں گے یہ بوڑھا کیوں اتنا مر رہا ہے، مر تو نہیں جا رہا۔ محلے والے بد دعائیں کریں گے، یہ اثرات ہوں گے جوانی کے۔ اپنی زندگی میں جس طرح کی جوانی ہوگی اس کے اثرات بڑھاپے کے ہوں گے۔ جہاں ایک طرف بوڑھوں کے لیے نصیحت ہے وہاں جوانوں کے لیے عبرت ہے۔ ایسا نہ کہیں کہ حضرت خالی بڈھے کچھ بول رہی نا، ہمیں کیا بگاڑے تھے ان کا۔ نہیں میرے بھائیوں، آپ کی زندگیاں پاک ہیں اس لیے آپ جوانی میں بھی، آپ کے بڑھاپے میں بھی آپ کا ماحول کیا ہے؟ آپ کے جوانی کا ماحول آج سے لاکھ درجے بہتر تھا۔ اب کے جوانوں کا قصہ بڑا خطرناک ماحول ہے، بندہ چاہ کر بھی گناہوں سے بچ نہیں پاتا۔ موقع خود آگے بڑھ کر ماحول دے رہا ہے کہ چلو گناہ کرتے ہیں۔ قسم کھا کے کہتا ہوں آج بھی افسوس ہوتا ہے کہ ہم آنے والی نسلوں کو کیا بتائیں گے کہ ہم تمہارے بوڑھے ہیں۔ نوجوانوں آج جو جوان ہو ایسی زندگی گزارو کہیں شرم نہ آئے کہتے ہوئے ہمارے زمانے کے نوجوانوں کو کہ ہم تمہارے بوڑھے ہیں۔ ایسی زندگی گزارو انہیں ہم کہہ سکے کہ ہم تمہارے بوڑھے ہیں، ہمارے پیچھے چلو۔ ایسی زندگی سے بچ جاؤ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے بڑھاپے کو دیکھ کر لوگ تانا دیں۔ اب میرے بھائی وعزو، نفس کو اپنے تابع کرنے کے لیے امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے سلوشن بتایا کہ حضرت نفس کو تابع کیسے کیا جائے۔ تو امام غزالی رحمت اللہ علیہ احیاء العلوم کتاب میں لکھتے ہیں کہ نفس کو تابع کرنے کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ اسے جنت اور جہنم، خدا کے مرضیات اور نامرضیات سے آشنائی کرائی جائے۔ ایک اللہ والے تھے، وہ اللہ والے جن کا نام غالباً ابو داؤد رحمت اللہ علیہ ہے، کہتے ہیں میں نے اپنے نفس کو تابع کرنے کے لیے سب سے پہلے تنہائی میں بیٹھا اور اپنے اللہ کی بنائی ہوئی جنت کے بارے میں سوچا، اس جنت کی تمام عیش و آرام کو سوچا، وہاں کی مسحریوں کو سوچا، وہاں کی غذاؤں کے بارے میں سوچا، اور پھر اپنے نفس سے کہا کہ نفس تجھے یہ چاہیے؟ نفس نے کہا کہ ہاں مجھے یہ چاہیے۔ پھر میں جہنم کے بارے میں سوچا، وہاں کے ہتھوڑوں کے بارے میں، وہاں کی آگ کے بارے میں سوچا، اور پھر اپنے نفس سے کہا کیا نفس تجھے یہ چاہیے؟ نفس نے کہا کہ مجھے یہ نہیں چاہیے۔ تو پھر میں نے اپنے نفس سے کہا کہ چل آج ہی سے اس جنت کی تیاری کرتے ہیں، اس جہنم کی بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو پھر کہتے ہیں حضرت اس کے بعد گناہوں کی سوچ میرے دل میں خیال تک نہیں آیا، میرے دماغ میں خیال تک نہیں آیا۔ اسی لیے میرے بھائی وعزو، اپنے نفس کو تابع کرنے کے لیے ہمیں قرآن پاک سے جڑنا چاہیے اور قرآنی احکامات اور اللہ کے احکامات کے تابع بن کر جینا چاہیے۔ وہ زندگی جو اللہ کے احکام کے مطابق ہوتی ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک رونق، برکت، رحمت سب کچھ نوازتے ہیں، خوشیاں بھلائیاں نوازتے ہیں اس بندے کے مقابلے میں جو اپنی نامرضیات، اللہ کی نامرضیات پر جیتا ہے۔ پھر اس کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے اور پھر دنیا بھی اس کی برباد ہو جاتی ہے، آخرت بھی اس کی برباد ہو جاتی ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں،
پاک دامن باحیا زندگی کے لیے اپنے نفس پر پورا کنٹرول رکھنا چاہیے۔ اس کے لیے اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی آخرت کی فکر کی دولت عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنا فرما بردار بندوں میں شمار فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔